فائدہ اٹھایا گیا. پہلی بات تو یہ کہ ہمارا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. اس کے باوجود جب نلائی اچھی ہوئی، کھدائی اچھی ہوئی تو فصلیں اچھی ہوئی. اور جب ہمارے جماعت کے علماء نے جب کھیتی والوں سے بات کی کہ بھائی مدرسے کا تعاون، کہنے لگے لاک ڈاؤن چل رہا ہے. جبکہ میرا ماننا یہ ہے کہ عشر ہر سال سے زیادہ دینا چاہیے تھا. اس سال لوگوں نے لاک ڈاؤن کا بہانہ بنا کر کے عشر دینے سے انکار کر دیا. میں سلام کرتا ہوں ان مدرسے والوں کو کہ جب لوگ مشکل میں تھے انہوں نے تعاون بند کر دیا تھا. آج مدرسے مشکل میں ہیں لیکن قرآن پڑھانا بند نہیں کر رہے. یہ جماعت کی بہادری کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ ایسے پرفتن دور میں جبکہ مدرسوں پہ چھاپے لگ رہے ہیں، تالوں پہ تالے لگائے جا رہے ہیں، ایسے دور میں بھی قرآن کی تعلیم کو مسلسل برقرار رکھا جا رہا ہے اور ہر گھر میں قرآن کی روشنی پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اللہ اس جماعت کے ہر فرد فرید کو سلامت رکھے. اللہ سب کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے. اور یاد رکھیے گا قرآن اتنی بڑی دولت ہے کہ جس نے اپنے بیٹے کو قرآن دے دیا اس نے کائنات کی سب سے بڑی دولت عطا فرمائی. میں قاری صاحب سے پوچھنا چاہوں گا، یہ جو 3 بچے فارغ ہو رہے کہاں کے؟ باہر کے ہی ہے نا. اسے کہتے ہیں چراغ کر رہے ہیں اندھیرا. مدرسہ ہمارے محلے میں فارغ ہونے والے باہر کے زیادہ ہیں. کیا اس بستی میں قرآن سے پیار کرنے والے لوگ کم ہیں؟ ناراض نہ ہوئیے گا، میں آئینہ کو دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے. کیا ہماری اس بستی میں قرآن سے پیار کرنے والے لوگ کم ہیں؟ سر کٹانے کی باری آ جائے تو ہم شام سے سر دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن اپنے بیٹے کو قرآن دینے کے لیے تیار نہیں. یہ بہت بڑا المیہ ہے اور یہ المیہ ہمیں رونے پہ مجبور کر رہا ہے. آج ایک گھر کے اندر 7 لوگ ہیں تو 11 موبائل ہیں اور 7 قرآن موجود ہیں. 7 لوگوں کے 11 موبائل اور قرآن پورے ساتھ نہیں. جو قرآن اماں جہیز میں لے کے آئی تھی آج تک وہ جزدان کے اندر رکھا ہوا ہے، کسی کو کھولنے کی تمیز نہیں. اور دعوے ہمارے اتنے بڑے کہ جنت ہمارے باپ کی. جنت اگر اتنی سستی ہوتی میرے نبی کا چچا اپنے کلیجے کے ٹکڑے کبھی نہ کراتا. جنت اگر اتنی سستی ہوتی تو حضرت زنیرہ کی آنکھیں نہ نکالی جاتی. جنت اگر سستی ہوتی تو حضرت سمیہ کے ٹکڑے نہ ہوتے. ہم نے کتنی سستی جنت سمجھ رکھی، ہماری بھی تھوڑی غلطی رہی ہے. ہم نے بھی ممبر سے کہا مجھے دیکھ کر جہنم کو بھی آ گیا پسینہ، تو جو بیاض لے رہا وہ بھی سوچ رہا مجھے دیکھ کے پسینہ آیا. جو رشوت لے رہا وہ بھی سوچ رہا مجھے دیکھ کے پسینہ آئے گا جہنم. جو ماننے کا سب سے بڑا جھوٹا ہے وہ جنت کا سب سے بڑا دعوے دار ہے. جہنم میں بھٹی نہیں، یوں آئے گا ٹوٹ جائے گا. ہم نے دیکھی نہیں، ہم پہلے میں دیکھ کے جہنم کو بھی آ گیا پسینہ. اور جو معراج میں دیکھ کے آیا اس نے کہا تھا رب حبلی امتی رب سلیم امتی. جس نے جہنم کی حقیقت جانی ہے وہ روتا رہا، وہ تمہارے لیے جنت مانگتا رہا. اور جس نے دیکھی نہیں مطابق کر رہا میں تو پکا جنت ہوں. ڈرے اللہ سے تیاری کرے، اپنی سارے تیاری کرے. مرنا سب کو ہے، بڑے آہستہ بول رہے ہیں آپ. مرنا ہے نا سب کو، ہے نا؟ سبھی کو موت آنی ہے. اس سے مومن کافر کسی کو انکار. مرنا سب کو ہے، سب کو ہے نا. بہت غور سے میری بات سنیے گا، سب کو مرنا ہے نا. تیاری کتنوں کی پکی ہے؟ سب کی پکی ہے.
اعلیٰ حضرت جیسا امام کیا کہتا ہے جو ہزاروں کتابوں کا مصنف، عشق کا امام ہے، اپنے وقت کا غزالی بھی ہے، اپنے وقت کا جامی بھی ہے۔ وہ کہتا مجرم کو نہ شرماؤ، احباب کا فن ڈھک دو، منہ دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بھلا ہے۔ اتنا بڑا امام کہہ رہا ہے منہ دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بھلا ہی ہے۔ ہم نے جو معیار بنا رکھا ہے کامیابی کا بنا رکھا دولت ہے، جو زیادہ پیسے والا ہے وہ زیادہ کامیاب۔ یہ اس بار لیا ہم نے اپنی کھوپڑی میں کہ دولت کی کثرت کامیابی کی ضمانت ہے۔ جس کی عمارتیں بلند ہیں وہ زیادہ کامیاب، جس کے پاس بننے گاڑیاں وہ زیادہ کامیاب۔ اگر یہ ذہن میں ہو تو چلو قبرستان اور پوچھو مرنے والوں سے، کہو کیا حال ہے، تو ان کی ٹوٹی قبریں کہیں گی ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے۔ کامیاب وہ نہیں ہے جس نے اپنے پیچھے محل چھوڑے، کامیاب وہ بھی نہیں ہے جس نے اپنے پیچھے پلاٹ چھوڑ دیے، کامیاب وہ بھی نہیں ہے جس نے اپنے پیچھے بینک بیلنس چھوڑا ہے، کامیاب وہ ہے جس نے اپنے پیچھے قرآن پڑھنے والے چھوڑ دیے۔ یہ دنیا بڑی بے وفا ہے، اتنی بے وفا دنیا۔ کسی مسجد کی کسی کونے میں دیکھو وہ میت والی چارپائی رکھی ہوگی، دیکھیے وہ کیا بولتے ہیں اسے، مسحری۔ اس چارپائی کے پاس کھڑے ہو کے پوچھ کتنے دفن کر کے آ چکی اور ابھی کتنے باقی۔ ہر باپ تقریباً اپنی اولاد کے لیے جائیداد میں لاکھوں روپے چھوڑتا ہے۔ کتنے؟ تھوڑا بول کے سنو، ڈر کیوں رہے ہو؟ لاکھوں روپے چھوڑتا ہے۔ میں فری کی جنت بانٹ کے نہیں جاؤں گا، جنت میرے باپ کی نہیں، جنت رسول پاک کی ہے۔ جنت اسے ملے گی جسے مصطفیٰ عطا کرے۔ میں بس سمجھانا چاہتا ہوں اور کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ علماء اکرام کو آتے جائے بیٹے تھوڑا سا آپ آگے توجہ ہے سارے لوگوں کی۔ مسحری ہر باپ اپنی وراثت میں لاکھوں روپے چھوڑتا ہے، لیکن کتنے بیٹے جو اپنے باپ کو اپنی چارپائی پر قبرستان تک لے کے جاتے ہیں؟ بولو نہیں نا؟ دنیا بڑی بے وفا، اس میں میں بھی شامل ہوں، آپ ہی نہیں، اس میں میں بھی شامل ہوں۔ اور ایک ہی سورہ یاسین والی چادر ہے جو ہزاروں لاکھوں جنازوں پہ پڑ گئی اور وہی طے بنا کے رکھ دی جاتی ہے۔ سگے بیٹے نہیں یاسین والی چادر لانے تیار نہیں ہوتے۔ تیرا بیٹا منڈی میں کھڑے ہو کے کفن کا ریٹ لگاتا ہے، کیا روپے میٹر کا صحیح ہے؟ 600 روپے میٹر کا کہ 300 کا کہ 200 کا؟ کہہ رہا 300 میں کام چلا لو۔ یہ بڑی بے وفا دنیا ہے۔ ہم ان کے لیے حرام حلال سارا کما رہے ہیں اور یہ 1 روپے گھر کے وفادار نہیں ہمارے۔ خود میں اپنے بارے میں کہوں، میں اپنے دادا کی قبر پہ بہت مدت تک نہیں جا پاتا ہوں، ٹائم نہیں ملتا ہے، تو کیا دعویٰ ہے کہ میری اولاد میری قبر پہ ہر دوسرے دن آئے گی؟ گارنٹی ہے کوئی گارنٹی نہیں۔ ہم نے تو یہ معیار بنا رکھا ہے کہ سب سے بڑا وہ ہوتا ہے جس کے پاس دولت زیادہ ہوتی ہے، سب سے بڑا وہ ہوتا ہے جس کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے۔ مولا کائنات حیدر کرار قبرستان سے گزر کے جا رہے ہیں، آپ نے قبرستان والوں کو سلام کیا، سلام کا جواب آتے ہی آپ نے پوچھا کہو کیا حال ہے؟ اندر سے آواز آئی تھی ابو تراب ہم سے نہ پوچھ، آپ تو بتاؤ تو صحیح باہر والوں کے کیا حال ہے؟ آپ نے کہا تھا کس کے بارے میں پوچھنا چاہتے
چاہتے ہو تو قبر والوں نے کہا تھا ہم نے جو 8 بیٹے چھوڑے تھے ان کا کیا بنا ہے؟ کہا کہ وہ آپس میں لڑ کے علیحدہ ہو گئے ہیں. ہم نے عالیشان محل بنایا تھا اس کا کیا بنا کہ اس محل میں 8 دیواریں کھڑی کر دی گئی ہیں. ہمارے یاروں کا کیا بنا کہ انہوں نے تمہارے مردے کی دوسرے یاروں کا انتخاب کر لیا ہے. ان رونے والوں نے قبر والوں نے چیخ مار کے کہا تھا علی جاؤ ان سے جا کے کہہ دینا ہم یہ سمجھتے تھے کامیاب وہ ہوتا ہے جس کے پاس جائیداد زیادہ ہوتی ہے, کامیاب وہ ہوتا ہے جس کے پاس دولت زیادہ ہوتی ہے. ہم نے یہ سوچ کر کے اپنی قبروں کو بھلا دیا, لیکن جب مٹی کے اندر آ کے لیٹے تب پتا چلا ہے کہ دنیا کا سکہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے. جا کے ہمارے پیچھے والوں سے کہہ دو کہ سنو اگر قبر میں پہنچو گے تو یہ دنیا کی دولت نہیں مدینے والے کی محبت کی دولت کام آیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مذہب اسلام, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. خدا را یہ دولت کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اس کی محبت نے اتنا اندھا کر دیا ہمیں کہ ہم نے قرآن کا احترام کرنا بند کر دیا. یہ میری پوری جماعت بیٹھی ہے پوری ذمہ داری کے ساتھ ایک ایک بات کا ذمہ دار. ہماری رویہ آپ دیکھیں, اگر باپ مرنے لگ جائے نا پورے محلے میں قرآن پڑھ کے پھونکنے والا نہیں بنتا ہے. آئے کہ کامیابی حاصل کی ہم نے. سانس اٹک جائے نا یہاں مٹی میں آ کے دوڑتا پھرتا گلاس پانی کا لے کے کوئی سورہ یاسین پڑھ دو ابا کا تب نہیں نکل رہا ہے. کاش کیا یہ اچھا ہوتا ہم نے اپنے بیٹوں کو قرآن پڑھایا ہوتا. اگر ہمارے بیٹے قرآن والے ہوتے نا تو پھر باپ تڑپ تڑپ کے بے بسی کی موت نہ مرتا. ادھر سورہ رحمان کی تلاوت ہوتی, ادھر خدائے رحمان کی رحمتیں نازل ہو جاتی. لیکن نہیں, ہم تو پیسے والے ہیں. پیسے والوں کا رویہ علم والوں کے ساتھ کتنا خطرناک ہوتا ہے. اگر ایک عالم ایک امام گزرے تو پیسے والا بیٹھا کر آؤ حافظ جی ایسے بیٹھو, آؤ بیٹھو, کیوں پولیو ہے تجھے, اٹھ نہیں سکتا تو, لقوہ مار گیا تجھے. یہ من دیکھ یہ امام ہے خالی, یہ دیکھ مصطفیٰ کے دین کا وارث ہے. ہاں ایسے کرتے بیٹھا, آؤ بیٹھو, آئے میں بیٹھا ہے. کوئی طریقے ہمارے یہ حضور سے وفا کا طریقہ ہے نہیں. جھوٹ بولتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں ہم اپنے علماء کو ذلیل کرتے ہیں. خود اتنا ذلیل تو RSS اور بجرنگ دل نے نہیں کیا جتنا ہماری جماعت میں اپنے علماء کو ذلیل کیا. دیکھو اللہ نے جسے ٹکے بھر کی اوقات دے دی ہے نا, تھوڑا بہت اچھا کھا رہا تو میرا حافظ جی جا رہے ہیں. حافظ جی, ہاں حافظ جی, یہ مدرسے کیسے چلتے معلوم ہے؟ ایڑی سے چوٹی تک کا زور لگانا پڑتا ہے تب جا کر کے مدرسوں کی بنیادیں رکھی جاتی ہیں. اور ہم رمضان شریف کا مہینہ آنے والا, شعبان شریف شروع ہو چکا ہے. آقا نے فرمایا شعبان شہری و رمضان شہر اللہ. شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ. شعبان شروع ہے جی بے شک. اس کے بعد کون سا مہینہ آنے والا ہے؟ زور سے بولو. رمضان شریف کا مہینہ آنے والا ہے. اس مہینے میں مدرسے والے لوگ مدرسے کے تعاون کے لیے نکلتے ہیں. معاف کیجیے گا اگر کسی کو کڑوا لگ جائے. میں کسی کو دکھ دینے کے لیے بات نہیں کر رہا ہوں, میں اپنا درد دل ہے جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اللہ کرے اگر کوئی اس مزاج کا بندہ ہو تو بدل جائے, ورنہ میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں, آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. میرا اپنا ماننا یہ, یہاں سارے اچھے ہی بیٹھے ہوں. جب میرے گھر میں میری مرضی کے بغیر کوئی نہیں آ سکتا تو رب کے گھر میں اس کی مرضی کے بغیر. رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے, بڑے بڑے علم و فضل والے لوگ, ہاں پارسا متقی پرہیزگار لوگ مدرسے کے تعاون کے لیے جب نکلتے ہیں نا تو دکاندار ایسے دیکھتے مولانا آ رہے ہیں, ہاں
صحیح بات ہے. ایسے کہیں پیسے نہ مانگ لیں. اور اگر عالم کسی کی دکان پر جا کے کھڑا ہو جائے, اس کے ہاتھ کی رسید دیکھ کے ایسے منہ پھیرتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں سب سے بڑا دشمن آ کے کھڑا ہو گیا. بہت غور سے سنیے گا. اس طرح سے ہم ذلیل کرتے ہیں قرآن والوں کو. اب مولانا کیا کہتے ہیں, بھیا ظہر کا وقت ہونے والا ہے, تھوڑی ہماری سن لیں, ذرا کھڑے رہو. ہاں بھائی تو بتا کتنا دھنیا لے گا, تو بتا کتنی ہلدی لے گا, تجھے گرم مسالہ چاہیے, تجھے زیرہ چاہیے. پتا چلا کہ اس دکاندار کی نظر میں ایک دھنیے والے کی اوقات زیادہ ہے اور قرآن والے کی اوقات ہے. یہ آپ کے رویے سے لگتا ہے, یہ میرے رویے سے لگتا ہے. دھنیے والے کے لیے وقت کھڑے رہو, دکھتا نہیں گراہک ہے, تمہیں تو یہی کام ہے, پورا مہینہ پڑا پھر آ جاتے. جاؤ کل آ جاؤ نا. ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں تمہیں خدا کا واسطہ کبھی قرآن والوں کی توہین نہ کرنا. جب تم علم والوں کو ذلیل کرتے ہو, مشیت کا نقیب آواز دے کے کہتا ہے اوقات میں رہے اوقات میں خالق کل بھی ہوں, مالک کل بھی ہوں. میں لمبوں میں تخت سے اٹھا کے تختے پہ ڈالنے کی قدرت رکھتا ہوں. اگر یہ دولت دی ہے تو میں نے دی ہے, یہ دی ہے تو میں نے دی ہے. اگر تم میرے قرآن والے کے ساتھ اس رویے سے پیش آئے گا, یاد رکھ جس دن گراؤں گا کوئی اٹھانے والا نہیں ہوگا, ایسی گردن توڑوں گا کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. جب مشیت کا نقیب یہ آواز دیتا ہے تجھ کو بھی خود بھی غیرت آتی ہے, تیرا دل تجھے ملامت کرتا ہے, لیکن تجھ کو دولت کے لالچ نے اتنا اندھا کر دیا ہے. تم قرآن والوں کو وقت دیتے ہو, خدا کے واسطے اگر قرآن والے آ جایا کریں عزت سے بٹھایا کرو. اگر وقت نہ ہوا کرے معذرت کر لیا کرو اور یہ کہہ دیا کرو آپ آ گئے ہو, شکریہ آپ کا, اب آپ کو آنا نہیں پڑے گا. جب وقت ہوگا میں چل کے آ جاؤں گا. تم قرآن والوں کو اتنی عزت دے دو, خدا تمہارے بجنس میں برکتیں عطا فرمائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, عظمت قرآن, عظمت قرآن, علامہ مفتی حماد رضا قبلہ. نعرہ تکبیر. قدر کریں اس قرآن کی, قدر کریں قرآن والوں کی. اور یاد رکھیں ہر نسل میں قرآن والے پیدا نہیں ہوتے. یہ بھی کلیئر ہے. اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے میں نے ایک انجینئر بنایا, ایک ڈاکٹر بنایا, ایک میں نے دروگہ بنا دیا, انسپیکٹر بنا دیا, وکیل بنا دیا, میں بڑا کامیاب ہوں, تو جا سجدوں میں رو کے رب سے کہہ مالک خطا کون سی ہو گئی تھی کہ ایک بیٹے کے سینے میں قرآن کی دولت ناز. رو جا کے اور لقمے چیک کر حرام کہتے کہ حلال کہتے کہ تیری نسل سے قرآن کی دولت اٹھ گئی ہے. ہاں آج قرآن صرف الماریوں کی زینت رہ گیا, آج قرآن صرف جزدان کی برکت رہ گیا. ہمیں قرآن پڑھنے کی بھی توفیق نہیں, ہماری اولاد کے سینے میں قرآن نہیں اترا. یاد رکھیے گا جو علماء کی عزت نہیں کرتے اللہ ان کی نسلوں سے قرآن کی دولت اٹھا لے. مت لینا, اگر تیری نسل میں کوئی قرآن پڑھنے والا نہیں ہے تو سمجھ جا اللہ تجھ سے ناراض ہے, اس لیے کہ وہ جس سے راضی ہوتا ہے اسے اپنے دین کی دولت عطا فرما دیا. پڑھائیں اپنے بچوں کو. کیا بات کرتے لوگ, حافظ جی بنے گا تو کیا ملے گا, 5,000 6,000. میں قسم کھا کے کہتا ہوں حافظ بنا بیٹے کو, جہاں کھڑا ہوگا اگر وہاں عزت نہ مل جائے تو میرا نام نہ لے کرے. صحیح بتا رہا ہوں, یہ 5,000 کمانے والے بس اسٹینڈ پہ کھڑے ہو جانا تو بڑے سے بڑا دشمن بھی بدتمیز نہیں بول سکتا ہے. تو 65 سال کا ہو گیا, داڑھی منڈا کے کھڑا ہو کہہ دیا کوئی چل بیٹھ. یہ 18 سال کا چہرے پہ داڑھی کے بال لے کے جب کھڑا ہوتا ہے نا چوک میں تو دشمن بھی کہتا قرآن والا کھڑا ہے. عزت سے لوگ بات کرتے ہیں. یہ بالکل مت سوچنا کہ قرآن والوں کے لیے روزی کم ہے یا عزت کم ہے. آزما لو, ہم تو رب کا شکر ادا کرتے ہیں. وکیل کو جھوٹ بول کے روزی ملتی ہے, ہمیں تو مدینے والے کا ذکر کر کے روزی ملتی ہے.
بے شک بے ہمیں شک تو ٹکڑے ہی تب ملتے ہیں جب مدینے والے کی باتیں کرتے ہیں. باتیں کر لیتے ہیں بے شک ہمارے مقدر کی کیا بات ہے, ہمیں تو روٹی حضور کے نام پہ مل رہی ہے. ہاں, تو اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ آپ کا بیٹا حافظ قرآن بن جائے, آپ کا بیٹا دین والا بن جائے, آپ کے بیٹے کے سینے میں قرآن کی دولت, اس سے بڑی بات کیا ہوگی. سرکار نے صورت کیا, سرکار ویسے مصطفیٰ واسطی, آپ کی بارگاہ میں کچھ لوگ آئے کہنے لگے حضرت ہم پتیلا بنا کے مریدوں کو کھلانا چاہتے ہیں. آپ نے فرمایا یہاں سیدوں کا لنگر چل رہا ہے, اگر تمہیں کھلانے کا شوق ہے نا تو یہ پیسے اٹھا کے کسی مدرسے میں جا کے دے دو, بے شک سبحان اللہ بے شک. تاکہ اس کے ذریعے چند قرآن والوں کے لیے رزق کا انتظام ہو جائے. پوری زندگی ہم نے قرآن والوں کی کوئی کی, معاف کیجیے ایک اور کڑوی بات بتا دوں آپ کو, میری جماعت کے لوگ تائید کریں گے اور سچ نہ ہو تو ممبر سے اتار دیں. مدرسے والے قرآن والوں کے لیے کپڑے اس وقت تک کوئی بناتے ہی نہیں جب تک اماں یا ابا مر نہ جائے. صحیح بات ہے نا چچا, جب تک 40واں نہیں آ سکتا ان کی دعوت نہیں ہو سکتی. ان کے حصے میں جو روٹی رکھی گئی ہے وہ میت کی ہے. کہنے برکت نہیں ہو رہی, ایک دم بھٹا بیٹھ گیا, شکر کر تیری ریڑھ کی ہڈی نہیں ٹوٹی, خالی بھٹا ہی بیٹھا. یہی سب قرآن والوں کو دے دیں, خالی میت کی روٹی رہ گئی. کبھی ولیمے میں بھی دعوت کرو قرآن والوں کی, کبھی بارات میں بھی لے کے جاؤ انہیں. ہاں نہ صرف یہ میت کے لیے رہے, صرف میت کے لیے. سنیں, اگر بے برکتی آ گئی ہے اور رزق کی تنگی ہو گئی, ایک وظیفہ میری طرف سے لے جاؤ, ایک قرآن والے کو کھانا کھلانا شروع کر دو, خدا اس کی قدموں کی برکت سے تیری نسلوں کے رزق کا انتظام کرے. ایک قرآن والے کے قدموں سے, یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے. میں کوئی ڈوری نہیں بنا پاتا ہوں, مجھے پتہ ہی نہیں گانٹھیں کتنی لگتی, نہ تعویذ لکھ پاتا ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہی نہیں کھانے کتنے بننے. ہاں میں تو سب سے بڑا وظیفہ اس کو سمجھتا ہوں کہ قرآن سے پیار کرو اور صاحب قرآن سے پیار کرنے لگے. قرآن بڑی محنت سے ہمارے گھر تک پہنچا. آج نا, آج سنیں, توجہ ہے نا سارے لوگ, ناراض تو نہیں ہے نا؟ نہیں ہے بھائی, ادھر والے بھی ناراض نہیں ہے. چلو 5 منٹ اور لے لوں آپ کو. ایک گھنٹہ ہے, ایک گھنٹہ پورا. ہاں اب سارے ٹائم میں بتاؤ, توجہ ہے نا سارے لوگوں کی. چلن تو